میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون؟ یہ علم کی غلطی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے، اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ جس کشتی کے سوار ہیں اسی میں سوراخ کرنا شروع کریں تو موجوں سے گلا کیا اور طوفانوں سے گلا کیا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، یہ راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو آقا آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ کو راضی کر لینا فتح ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر لینا شکست ہے، ناکامی ہے۔ کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، کسی قوم کا علم غلط ہو جائے یہ تباہی و بربادی ہے۔ میری قوم کا علم غلط ہو گیا ہے، عمل تو خراب ہے ہی، علم غلط ہو گیا ہے کہ میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون؟ یہ علم کی غلطی ہے، یہ علم فکر کی غلطی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے، اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے۔ فتح پا جانا کامیابی نہیں، مالدار ہو جانا کامیابی نہیں، شکست کھا جانا ناکامی نہیں، گمنام ہو جانا ناکامی نہیں۔ ناکامی یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا، کامیابی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو گئی، سر 18 پاکیزہ سر چڑھ گئے نیزوں پر، اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ فتح کس نے پائی؟ کامیاب کون ہوا؟ جن کے سر کٹے، جو نیزوں پہ چڑھے۔ لعنت کن کے حصے میں آئی؟ جنہوں نے جھنڈے لہرائے، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تاریخ گواہی دے رہی، میرا رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ فهو في إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية کامیاب۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه۔ ناکام۔ میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جس نے پا لیا کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا ناکام۔ جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پا لیا کامیاب، جس بوڑھے نے، جوان نے، سندھی نے، بلوچی نے، پنجابی نے، پاکستانی نے، پشتون نے اللہ کو پا لیا کامیاب، اللہ کو کھو دیا ناکام۔ اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو بھائیو، میرے رب نے اعلان کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرا نبی آپ کراچی والوں کو، پی آئی اے والوں کو، کل کائنات کو بتا دیں اگر مجھے راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا، اور کہیں سے میری رضا کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو پی آئی اے کو اوپر اٹھانا ہو یا پاکستان کو اوپر اٹھانا ہو، غلام نبی بننا پڑے گا، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا۔ ساری عزت کے خزانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری کامیابیوں کے دہانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری بلندیاں وہاں چھپی ہوئی ہیں۔ عرب کے اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے کیسر اور کسرا کا مالک بنایا غلامی مصطفیٰ سے۔
آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک 100 اونٹ کے چکر میں پیچھے آیا۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا۔ ہم نے کہا اللہ مکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، کہنے لگا جان گیا ہوں تو کوئی شے ہے، مجھے یہاں سے نکال، پیچھے نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا تو گھوڑا باہر نکل آیا، پھر 100 اونٹ کا لالچ، پھر اس نے گھوڑا پیچھے ڈالا۔ پھر آپ نے کہا اللہ اس کے شر سے بچا جیسے تو چاہے، تو گھوڑا اس کا پورے کا پورا صرف سینہ باہر باقی اندر۔ کہنے لگا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری یہاں سے جان بچا دے، میں تیرے پیچھے خود بھی نہیں آؤں گا، کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا سراقہ آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ چند ہزار قریش سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں، مکے کی آبادی 10,000 بھی مشکل سے ہوگی اس وقت، چند ہزار سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں اور راستے تبدیل کر رہے ہیں، اور خوشخبری کیا دے رہے ہیں وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور خزانے مدینے پہنچے تو انہیں فہرست پیش کی، تو فہرست پڑھ کے کہنے لگے بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے۔ تو لکھنے والے نے کہا حضور جتنا کچھ ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا جھوٹا تھا، میں نے ابو بکر سے دنیا سے جاتے ہوئے اس نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تجھے رب کسرا کے کنگن پہنائے گا، وہ ہونے چاہیے، یہاں نہیں، تم نے نہیں دیکھے، سب غلط ہے، دیکھو سورا خزانہ الٹا کے مارا۔ کتنی لمبی حکومت تھی پرشین امپائر، 3164 سال لمبی حکومت تھی، اور اس وقت کرنٹ 100 خزانے اونٹوں پہ لد کے مدینہ پہنچے تھے، کھنگال مارے، آخر کسرا کے کنگن نکل آئے۔ آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ بیمار تھے تو سہارے پر آئے، تو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کنگن پہنائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ بھائیو ہم اپنے ملک اپنی بقا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے غلامی رسول، ہم اپنے اداروں کی بقا چاہتے ہیں، ادارے نہ رہے تو ہم کہاں رہیں، ملک نہ رہا تو ہم کہاں رہیں، جس شاخ پہ بیٹھیں اسی کو کاٹنے لگ جائیں، جس درخت کے نیچے بیٹھیں اسی کی جڑوں کو کاٹنا شروع کریں، جس کشتی کے سوار ہیں اسی میں سوراخ کرنا شروع کریں، تو موجوں سے گلا کیا اور طوفانوں سے گلا کیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزتیں بلندیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھپا تھی۔ لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے، روز مفت کا ثواب لو، 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامن کو کھلا دے، صدقے کا ثواب۔ عاش کرنا سیکھو، ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے، یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو، بیٹیوں کو سکھاؤ۔ ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالیشان لوگ ہیں، کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر۔ اگر آپ گھروں میں محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تانا دینا چھوڑ دیں۔ لا تلمزوا انفسکم، میرے رب کہہ رہا ہے
لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو. یہ تو بڑی موٹی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی ہے، اس کا تو ناک ہی سیدھا کوئی نہیں، اگر وہ کہتے ہی کالا ٹٹ حبشی ہیں تو لڑائی تو ہو جائے گی. میرے نبی نے ہمیں زندگی اس طرح سکھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، اب ان کے لیے آٹا گوندتے تھے. کیا تو آپ کی شان سناؤ قرآن سے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اتنی بڑی شان والا آٹا گوند رہا ہے، جھاڑو دے رہے ہیں. 9 بیویاں زندہ تھیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا خود بیٹھ کے سیتے تھے. آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی. اب چرخہ، آپ کو کیا پتا چرخہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عورت کو پتا ہے؟ اوہ بڑے ہاتھ سے آئے جی، شاباش. تو ہمارے بچپن میں وہ ہماری ماں تو نوکرانیوں کو ایسے لائن میں بٹھایا ہوتا تھا اور وہ چرخے کاٹ رہی ہوتی تھی، تو پھر اس سے وہ کپڑا بناتے تھے ہمارے جولاہے. تو اب چرخہ کاٹ رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا اپنا سی رہے تھے. عائشہ میرا جوتا بھی سی دو. نہیں، خود سی رہے تھے. تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، پسینے میں سے نور نکل رہا. اور چونکہ جب روشنی پانی سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو وہ رنگین شعائیں نکل رہی تھیں. تو حضرت عائشہ کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور ایسے دیکھ رہی. تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ عائشہ کا چرخہ نہیں چل رہا. تو آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، عائشہ خیریت؟ چرخہ بند کر دیا. تو انہوں نے فی البدی شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ حَلِلَتْ كَمَا تَحِلُّ الْبَدْرُ الْجَلِيُّ. میں جب آپ کے ماتھا انور کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند سے روشنی نکل رہی ہے. تو آپ نے کہا عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا. تو آپ اپنا سامنے بیٹھ کے جوتا گانٹ رہے ہیں، حضرت عائشہ سے نہیں فرما رہے کہ اس کو ٹھیک کر. محبت کے طور پر ان کو لقمے کھلا رہے ہوں. آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے، روز مفت کا ثواب لو. 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامن کو کھلا دے، صدقے کا ثواب. یہ میرے نبی نے ہمیں گھر کی زندگی سکھائی ہے، یہ گھر کی زندگی ہے. اور آپ میاں بیوی کے ذمے ہے ایک دوسرے کو اظہار محبت کرو. رشتے محبت کا اظہار سے پلتے ہیں. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. عرب میں بیوی سے عشق کا بتانا بہت عیب تھا. ہمارے ملک میں بھی ہے، رن مرید ہو گئے تو رن مرید ہو گئے، بیوی دے پیچھے لگ گیا. تو اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار تھے، اشعار کھلم کھلا شعر پڑھتے تھے. ہم کو 2-4 شعر سناتا ہوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لیلا، لیلا مجنو کا نام تو سنا ہوا نا. تو یہ مجنو تو ہمارے یہاں مشہور، اس کا نام تھا توبہ. توبہ کم توبہ لا نہیں کی تھا، نہ توبہ ہے یودا. قبیلہ اس کا خفاجی تھا اور لیلا کا قبیلہ اخیلیہ تھا. تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ ایک شعر ہو گیا، اس میں لیلا کا نام. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. کوئی شرم نہیں آ رہی اسے کہ وہ ایک جس لڑکی سے وہ شادی بھی نہیں ہوئی اس کے لیے وہ شعر پڑھ رہا ہے. اور بیوی توبہ توبہ توبہ. اب اس ماحول میں آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص آتا ہے
وہ آپ سے زور سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ کہتے عائشہ سے، کان میں کہتے، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ہل گیا، سارے ہی ہل گئے، ایک ہی نبیوں کے بیوی نال ایڈا عشق۔ تو انہوں نے فوراً بات بدلی، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ کو پتا چل گیا، نو گل ہضم نہیں ہوئی۔ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے مجھے اس کے بعد سب سے زیادہ پیار۔ یہ زندگی ہے، اللہ کی قسم اس سے کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے۔ برداشت کرنا سیکھو، ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے، یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو، بیٹیوں کو سکھاؤ۔ ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالیشان لوگ ہیں۔ کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر ہے۔ اور ہمارے ماحول میں آتے ہی ٹیسٹ شروع ہو جاتا۔ میں آپ کو اپنے گھر کا لطیفہ سناتا۔ شروع سے نوکر چاکروں میں آنکھ کھلی، اللہ نے رزق دیا، ماں باپ کی طفیل، اللہ نے ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا، بڑے خاندان میں، رزق کی فراوانی۔ اور ہمارے والد میری ماں کو چولہے پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، نوکرانیاں کریں، نوکر کریں، ٹھیک ہے۔ میری شادی ہو گئی، میری بیوی تھی شہر سے، تو فیصل آباد، میں ملتان کے پاس میرا گاؤں، لینگویج بالکل مختلف، ہماری بڑی ٹھیٹھ اور کڑکتی ہوئی لینگویج تھی، تو بیچاری ویسی گھبرائی رہتی تھی۔ اب ماسیاں چاچیاں کٹھی ہو گئی، ذرا سننا، تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک کے بیٹھی ہوندی ہے۔ مجھے اتنی ہنسی آئی، میں کہا میری ماں چولہے تے کداں سڑی ہے، میں بھی تھائیں پیدا ہوئے، میری ماں تا چولہے تے بندھی نہیں۔ میری ماں کو روٹی پکانے بھی پوری نہیں آتی تھی، سالن بنانا بھی پورا نہیں آتا تھا، کہ میرے ابا جی ان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے، نوکرانیاں تھی، نوکر تھے۔ اب وہ کہہ رہی تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے۔ اور میری پنجابی سمجھ رہے ہو؟ کوئی گجراتی تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جن کو کیم شو والے؟ اچھا اردو ترجمہ کروں گا پھر۔ تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے تیری بیوی ٹھک تے پلنگ تے بیٹھی ہوندی ہے۔ میں ہنس پڑا، میں کہ مینوں دسو تے صحیح کداں میری ماں چولہے تے سڑی ہے؟ میری مستورات بزرگ کہہ رہی ہیں تمہاری ماں تو چولہے پہ جل رہی ہوتی ہے، سالن بنا رہی ہوتی ہے، اور تیری بیوی مزے سے بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے، تو تجھے خیال ہی نہیں آتا؟ تو میں نے کہا کب میری ماں چولہے پہ جا کے سڑتی جلتی ہے؟ اسے تو آخری زندگی تک روٹی بنانی نہیں پکاتی تھی پٹھی سیدھی، کیونکہ کبھی ابا جی نے ان کو بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ تو یہ ہمارا سسرالی معاشرہ ہے کہ آتے ہی دلہن کو سینگوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے، اسے اپنی بیٹی بناؤ۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا ہے، تو میں دوسرے کی بیٹی لے کر آیا۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم تیرے اخلاق کا اب پتہ چلے گا کہ بیٹیوں پر تو مائیں نشاور ہوتی ہیں، بہو پہ جب تو وہ سلوک کرے گی جو بیٹیوں سے کرتی تھی، پھر تیرے اخلاق کا سکہ پکا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے میری بیوی نے اس کو کر کے دکھایا، نبھا کے دکھایا۔